پھر میرے نبی کا آخری ٹائم آ گیا، جبریل پاس کھڑے ہیں، میرے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن رب نے کہہ کے بھیجا ہے جب تک میرے نبی اجازت نہیں دیں گے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو بلا لوں، اجازت ہو تو بلا لوں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ کیا بات ہے میرے نبی کی، کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا تعلق ہے میرے نبی کا اور میرے رب کا، کیا محبت ہے میرے نبی کی اور میرے رب کی، ادھر کے کیا حالات ہیں؟ جبریل نے کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ عرش کا مالک تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ کہا تو میرے نبی نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کس طرف ہے انگلی؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تم کہاں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا نبی انگلی اوپر کر کے کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی۔ رفیق اعلی کیا ہے؟ مان نبیینا، میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں۔ انگلی مبارک ڈھلکتی گئی، گرتی گئی، انگلی مبارک ہاتھ زمین پہ گر گیا، جسم بوجھل ہو گیا۔ میری ماں بولی، ام المومنین بولی، کہنے لگی جو خوشبو میں نے روح مبارک کے نکلتے وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، زور سے کہو ذرا۔ ایک بات سمجھا دوں، یہاں آج جتنے استدلال میں کر رہا ہوں شاید کچھ نئے استدلال ہوں، یہ استدلال میں سب سے اچھا کرنے لگا ہوں۔ جو خوشبو روح کے نکلتے ہوئے، یار خطابت اسے کہتے ہیں، خطیب ذرا چھپا کے بات کرے اور سننے والے خود پردے ہٹائیں، پھر مزہ ہے۔ یہ خطابت ہے، میں نے بہت ساری بات کہہ دی۔ جو خوشبو میں نے روح کے نکلتے ہوئے سونگھی، جب جسم سے نکلی تھی تو جو خوشبو میں نے سونگھی وہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ استدلال بندیالوی کا یہ ہے کہ اگر یہ روح دوبارہ میرے نبی کے جسم میں آئی تھی تو عائشہ کو دوبارہ بھی یہ خوشبو سونگھنی چاہیے تھی، سونگھنی چاہیے۔ ماں میری کہتی ہے وہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی جب آپ کی روح مقدس جسد اقدس سے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں فرشتے جنت سے کیسے غلاف لائے ہوں گے، انہیں خوشبو میں کیسے بسایا گیا ہوگا جس میں محمد کی روح کو لپیٹا گیا ہوگا۔ صلی اللہ، زور سے کہو یار۔